یہ حیدر صاحب آپ نے ابھی آخری جملہ کہا تھا کہ پھر ہم کیا کریں، نہ وفاق سنے گا نہ ہی صوبہ سنے گا، تو ایک تجویز تو آپ کو دی ہے آج شرجیل میمن نے، سندھ حکومت نے، کہ اگر آپ اتنے سنجیدہ ہیں تو استعفے دے دیجئے، وفاق میں ہی دے دیجئے کہ وہ آپ کی بات سنیں۔ دیکھیے، ہم پرائم منسٹر سے اس سبجیکٹ پہ بات کریں گے اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیشن قائم ہے۔ دیکھیے، پیپلز پارٹی نے بھی کوشچنز ریز کیے ہیں جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے اوپر کہ ہمارے ادوار میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم گل پلازا کے سانحے کے ہم بھی جزوی ذمہ دار ہیں۔ تو ایسے میں ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم بھی جزوی ذمہ دار ہیں تو ہماری بھی جو ہے ستائش نہ ہو، بلکہ ہماری پرسش ہونی چاہیے۔ اس میں ہم سے پوچھا جانا چاہیے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو واقعی انڈر انویسٹیگیشن آنا چاہیے۔ ہم تو سر، اس حد ڈاکٹر تک فاروق جا رہے ستار ہیں۔ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کسی عمارت کی اجازت نہیں دی اور پھر دستخط دکھانے کا مطالبہ بھی کیا، جس پر حکومت نے ان کے دستخط پیش بھی کر دیے۔ تو یعنی کہ آف کورس نیچرلی اس کے اندر ایک طویل تاریخ ہے نا سر، دونوں جماعتوں کی، حکومت میں رہنے کی، پاور شیئرنگ کی بھی۔ بالکل ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں نا، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت اس کی انکوائری کر لی جائے، اور یہ جس میں اسٹیبلش ہو گیا، تمام مگر کیا وفاقی ان کی ادارے اس ہوں۔ دلیل میں وزن نہیں ہے حیدر صاحب کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں کہ اس کا ایک ونس اینڈ فار آل حل کیا جائے، تو آپ کراچی وفاق کے ماتحت لانا چاہتے ہیں تو وفاقی حکومت سے الگ ہو جائیے، تحریک چلائیے، اور پھر جو ہوگا وہ ہوگا۔ دیکھیے، ہم اس کے تمام آئینی اور قانونی راستے 2019 سے دیکھ رہے ہیں اور ہم نے یہ مطالبہ ہیسٹ میں نہیں کیا ہے۔ 2019 سے بیرسٹر فروغ نسیم کی قیادت وہ میں سجیسٹ کرتے اس تھے۔ کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے تھے اور وہ سجیسٹ کیا کرتے تھے، ایک کمٹی تھی جو باقاعدہ اس مجھے پہ یاد ہے کام سر، کر تب رہی مصطفیٰ تھی، کمال اس کیونکہ کے خلاف جاتے تھے کہ یہ کوئی حل نہیں ہے، مگر آج آپ کہہ رہے ہیں یہی حل ہے۔ جو مس مینجمنٹ پچھلے 20 سال سے پورے صوبے میں ہے، 25,000 ارب روپے کا بجٹ جو این ایف سی سے ملا ہے سندھ حکومت کو، 25,000 ارب۔ مجھے تو پورے سندھ میں کوئی ایک ایسا پروجیکٹ نظر نہیں آتا جس کو سامنے رکھ کر حکومت سندھ یہ کہہ سکے کہ یہ 25,000 ارب روپے یہاں خرچ ہو گئے۔ کراچی کو 3,400,000,000 اچھا روپے سر، مجھے ملنے ذرا چاہیے تھے سمجھائیے گا 25,000 ایز اے میں سے۔ لیجسلیٹر، عام زبان کے اندر جب آپ کہتے ہیں کراچی کو ماتحت کر دیں وفاق کے، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کون سا ماڈل ہوگا؟ کون کیا کر رہا ہوگا؟ پھر ایک عام آدمی کی سمجھ کے لیے ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے، یہ دنیا میں کوئی انوکھا ماڈل نہیں ہے۔ اگر آپ چائنا کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو چائنا میں بہت سارے شہر، 4 شہر تو ایسے ہیں جن کو وفاق چلاتا ہے، حکومت سندھ کے انڈر سے نکلیں گے اور ان کی بجٹری کیپیسٹیز جو ہوں گی وہ ڈائریکٹلی وفاق سے ہوں گی۔ ان کی آبادی کے تناسب سے ان کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایک این ایف سی دیا جائے گا اور وہاں پہ ترقی ہوگی اور وہاں پر بلدیات پاورفل ہوگی اور وہاں پر میئر کے نیچے پولیس بھی ہوگی، وہاں پر میئر کے نیچے تمام یعنی کہ سیوک کراچی کا جو سروسز بھی ہوں ریونیو ہے گی۔ وہ بھی سیدھا وفاق کے کنٹرول میں ہی ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ سو کراچی کو وفاق کے ماتحت کرنے کے بعد کل کو سر پھر حیدرآباد کا مطالبہ کریں گے، پھر پنجاب اور بلوچستان کے بھی پی ایس ایسے ہی مطالبے کریں گے، تو پھر یہ تو پنڈورا باکس بھی کھل سکتا ہے نا۔ دیکھیے، اگر یہ، میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا، مہر کے ایم کیو ایم نے 2 باتیں سامنے رکھی ہیں۔ ایک، حکومت کو وفاق کے انڈر کراچی کو کرنے کا، دوسرا پورے ملک میں نئے صوبے بنانے کا۔ کیونکہ اب یہ پاکستان کے جو صوبے ہیں، آپ نے کراچی کو 3 کروڑ کا کہا، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ کراچی 4 کروڑ کا شہر ہے۔ میں ویسے اگر ثابت آپ کر سکتا ہوں، اجازت میرے دینا پاس سر، یہ ڈیٹا آپ کی اور بات بہترین بات ہے، ہم لوگوں نے بھی نئے صوبوں کی بات ہم تواتر سے کرتے آتے ہیں، مگر شرمیلا بی بی میں آپ کو ایک خبر دیتی چلوں، یقیناً آپ زیادہ ویل انفارمڈ ہوں گی، سندھ میں آپ کی حکومت خطرے میں ہے بی بی، یہ زیادہ دیر اب چلے گی نہیں جو ہمیں خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ چلیں، وہ تو وقت بتائے گا کہ کون خطرے میں ہے کون خطرے میں نہیں ہے، لیکن میں اس بات کا جواب ضرور دینا چاہوں گی جو ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ ہے کہ کراچی کو وفاق کے ماتحت دے دیں۔ دیکھیے، میں بالکل اس بات کے اوپر یہ نہ کہتی کہ یہ بھرپور طریقے سے سیاست ہو رہی ہے، اور جو ان کی خواہش ہمیشہ سے رہی ہے کہ کراچی ایک الگ صوبہ بن جائے اینڈ واٹ ناٹ، یہ ان کی خواہش بہت عرصے سے رہی، درینہ خواہش، آج سے نہیں، مجھے 17 سال سیاست میں ہو گئے اور 17 سال سے تو میں یہ سن رہی ہوں۔ میں ضرور سمجھتی کہ اس بات پہ یہ سنجیدہ ہیں اور اس پہ سیاست نہیں کر رہے،
اگر یہ یہی مطالبہ 12 مئی کو کرتے جب کراچی جل رہا تھا, کھلے عام گولیاں چل رہی تھی اور یہ خود چلا رہے تھے گولیاں اور لاشیں گر رہی تھیں, اس وقت جناب مشرف کو کہتے ہیں نا, وفاق میں بھی تھے, صوبے میں بھی بیٹھے تھے, پیپلز پارٹی تو اپوزیشن میں تھی, یہ لے لیتے نا کراچی کو فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت, اس وقت تو مطالبہ نہیں آیا, نہ کوشش کی گئی. میں پھر مانتی کہ یہ واقعتاً یہ اس پہ سیاست نہیں کر رہے. اگر جس وقت بلدیہ فیکٹری کے اندر آگ لگائی گئی, اینڈ آئی ایم سیئنگ لگائی گئی, لگی نہیں آگ, لگائی گئی, اور پھر جان بوجھ کر ریسکیو ٹیمز کو روکا گیا, فائر بریگیڈ کو روکا گیا تاکہ وہاں لوگ جل بھن کے راکھ ہو جائیں, 250 لوگ جلے ہیں وہاں پر. اور سب ویسے سے پہلے 12 مئی کے بعد شرمیلا جی آپ ہی کی حکومت رہی ہے, ان کے خلاف کارروائی کیجئے. 12 مئی کا مقدمہ عدالت میں ہے, سندھ ہائی کورٹ میں, لیکن چلتا نہیں ہے. اب یہ بھی سوال ہے نا, یہ سوال پسو کیجئے نا, اس کو فالو اپ کیجئے سر. اس کے بعد بھی تو آپ لوگوں کے اتنے دل ملائے گئے زرداری صاحب کے ہاتھوں. مہر عدالت کو ہم نہیں چلاتے, عدالتوں نہیں, درخواست دیجئے, پسو کیجئے. اس کے بعد تو پولیٹیکلی دل ملا رہے تھے, نسلیں ملا رہے تھے زرداری صاحب انٹرویوز میں. وہاں اس 12 مئی کے واقعے میں جو لوگ شہید ہوئے تھے پوائنٹ بلینک گولی لگنے سے, ان کے بہرحال شرمیلا بیوی, ٹو ریپ اپ, اب مجھے حل بتائیے گا نا, بیکاز یہ جو بات کر رہے ہیں یقین مانیے ادھر ہمارے دارالحکومت میں بھی آپ بھی موجود ہوتی ہے, خبر یہی ہے, ہونا یہی سب کچھ ہے. حکومت اب شاید رہے گی نہیں جب تک 18ویں ترمیم کو آپ لوگ ری وزٹ نہ کریں, این ایف سی کو ری وزٹ نہ کریں, اور اب تو بہت بڑا مدعا ہاتھ آ گیا ہے نا. چلے وہ تو وقت بتائے گا نا کس کی حکومت رہتی کس کی نہیں رہتی, لیکن اگر ہم سنجیدگی سے بات کریں کہ اب حل کیا ہے اس کا, دیکھیے درستگی ہونی ضروری ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی ضروری ہے. اس ثانیے کے اندر جہاں جہاں لیپس ہوا ہے, جس ادارے کی طرف سے لیپس ہوا ہے, ہیڈز مسٹ رول. اور صرف یہ نہیں کہ عہدے سے ہٹا دیں, سسپینڈ کر دیں یا او ایس ڈی بنا دیں, جیلوں میں ڈال دیں. لوگ مرے ہیں یہاں پر, لوگوں کے اربوں روپے میں نے تو منظور کاکا پہ جتنے شو کر لیے, شاید آپ گوائیں, حیدر عباس رضوی صاحب آپ کو ماضی میں یاد ہو, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے منظور کاکا کے اوپر جتنے میں نے کام کر دیا, وہ پھر کینیڈا بھی چلے گئے. تو بڑی طویل تاریخ ہے سر اس کرپشن کی اور ملی بھگت کی. میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں, جی جی, پچھلے 1 مہینے میں سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر 3 چیف فارغ کیے جا چکے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے, اور اب چوتھا بھی وہی یعنی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو چیف ہوگا وہ خود سول انجینئر ہوگا. ایک ہٹایا ہائی کورٹ نے, انہوں نے دوسرا نان ٹیکنیکل پرسن لگایا, اس کو ہٹایا تو تیسرا نان ٹیکنیکل پرسن لگایا, اب تیسرے کو ہٹا دیے تو چوتھا نان ٹیکنیکل پرسن چیف آف ایس بی سی اے لگایا ہے. یہ تو ہٹ دھرمی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب حیدر صاحب مجھے آخری بات بتائیے گا, یہ جو میں بھی خبر دے رہی ہوں, ان کی حکومت بڑی ٹائٹ سپاٹ میں ہے سندھ میں, ایک نئی حکومت, ایک نئے انتظام کے اوپر غور و فکر کیا جا رہا ہے. آپ کو بھی ایسی کوئی خبر ہے سر؟ ونڈر بوائے کی بھی تلاش ہے ابھی؟ دیکھیے, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو سندھ حکومت نے بیڑا غرق کیا ہے پچھلے 20 سالوں میں سندھ کا, اور خاص طور پر کراچی کا, یہ کل جاتے آج جائیں.